اچھا، اس طرح آپ نے جو بتایا کہ چنے ہوئے کے بارے میں بتایا، چنی ہوئی جو قوم ہے، اس کے بارے میں آج کل جو بڑا اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح جیوز نے اس کو پیش کیا ہے کہ جی ہم چوزن پیپل ہیں اور باقی کچھ کم تر ہیں، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے. تو وہ عام طور پہ ایسے بھی بیانات بھی آئے ہیں کچھ ممالک کی طرف سے کہ جی کوئی چوزن پیپل نہیں ہے، گاڈ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، سب انسان ہے، سارے سارے چوزن پیپل ہیں، پوری ہیومینٹی چوزن ہے. تو اس کے جی جواب میں یہ جی ہے، اس میں چوزن پیپل، یہ پھر تو قرآن کے ذریعے تو یہ تو صحیح بات ہوئی کہ بنی اسرائیل واقعی میں انی فضلتکم علی العالمین. تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ کوئی برتر ہیں، یا اس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے یا سمجھایا جائے، کیوں چوز کیا ان کو، باقیوں کو کیوں نہیں کیا؟ جی جی جی. تو دیکھیں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرتا ہے یا اس کے کرنے کا پابند ہے، یہ تو قرآن تو یہ نہیں کہتا. اس نے ویسے بھی کسی بھی لحاظ سے یکساں سارے انسانوں کو برابر کیا بھی نہیں، معاملہ بھی نہیں کیا. تو آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں نا، مادی دنیاوی لحاظ سے بھی ساری قوموں کے ساتھ ایک جیسا تو نہیں ہے معاملہ، لیکن دینی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نا سارے انسانوں کو وحی کی جو نعمت ہے یا وحی کا شرف ہے اس میں شریک نہیں کیا. اس میں وہ خاص اپنے بندوں کو ہی منتخب کر کے ان پر وحی نازل کرتا. اس طرح کن قوموں کو وہ یہ ذمہ داری دینا چاہے کہ وہ کتاب الہی کی حامل بن کے دنیا تک یہ پیغام پہنچائے، تو اس کا بھی اللہ نے انتخاب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو استفاع تو ہوا ہے، اور اس لحاظ سے یہ ان کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے ان کو چن کر. تو فضیلت اس معنی میں ہے کہ ان کو، ان میں اللہ نے نبی جاری کیے، ان کے اندر اللہ نے کتابیں نازل کی، لیکن وہ فضیلت ایک ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے. یہاں سے غلطی ہوتی ہے، یہودیوں کو بھی ہوئی، مسلمانوں کو بھی عموماً ہے، کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بہت چہیتے تھے اللہ کے، ہماری کوئی شکلیں صورتیں اللہ کو زیادہ پسند تھی تو اللہ نے ہمیں چن لیا، دنیا کے باقی قومیں پسند نہیں تھی. اس معنی میں نہیں ہے. اس تصور کی تو قرآن بہت تفصیل سے نفی کرتا ہے، یہود کے حوالے سے بھی اور ہمارے حوالے سے، کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر یہ کرم کیا، انعام کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، تمہیں کتاب دے دی، ہدایت دی، یہ تمہاری فضیلت ہے، اب تمہیں یہ نعمت میسر ہے. لیکن یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے، یہ احساس تفاخر کے لیے نہیں ہے. کتاب الہی کا حامل ہونا، ہدایت کا حامل ہونا، یہ خود بخود تمہیں اللہ کی نظر میں افضل نہیں بنا دیتا، بلکہ تمہاری ذمہ داریاں اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، اور اس کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے مواخذے کا عمل بھی زیادہ سخت اور شدید ہو. تو یہود بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے. اللہ نے فضیلت دی تھی لیکن اس لیے دی تھی کہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرو، انہوں نے اس کو اپنی نسلی فضیلت پر محمول کر لیا. مسلمانوں کے ہاں عربوں میں آپ دیکھیں تو وہ نسلی فضیلت کا بھی ہے، لیکن باقی مسلمانوں میں ایک اور طرح کی اپنی فضیلت کا احساس ہو گیا، کیونکہ آخری نبی کی امت ہے تو اس لیے بس آخری نبی کی امت میں ہونا ہی یہ ہماری فضیلت کی کافی دلیل. اور اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس معیار پر ہمارے اپنا زندگیاں ہیں یا نہیں، اس سے ہم نے یعنی تغافل اختیار کر. تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کب کس بنیاد پر فضیلت دیتے ہیں کسی قوم کو. جی بالکل، پھر عطاب بھی اسی طرح ہوتا ہے، پھر زیادہ سخت ہوتا عطاب بھی، فضیلت نعمت کے ساتھ مواخذہ، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہے، اس لیے انبیاء کا مواخذہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. انبیاء کے ساتھ جو جڑے ہو، قرآن نا ازواج مطہرات سے کہتا ہے لستن کاحد من النساء، پیغمبر کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے تو اگر تمہیں اللہ سزا دے گا تو وہ بھی ضعفین من العذاب ہو. کوئی ایسی غلطی کرو گی پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار کرو گی تو شرف بھی بہت بڑا ہے، لیکن پھر مواخذہ بھی اس کے حساب سے دو گنا ہوگا.